السلام علیکم، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اینڈ آج ہم سٹارٹ کریں گے پیر کامل کی 9th ایپیسوڈ، جس کی رائٹر ہے عمیرہ احمد، اینڈ یہ چیپٹر 2 کی 2nd ایپیسوڈ ہوگی۔ اور آپ لوگ مجھے بتائیے کہ میری ریڈنگ آپ لوگ کو کیسی لگ رہی ہے، اور آپ لوگ سبسکرائب کریے یار۔ جانتی ہوں ابھی آئی ہوں یوٹیوب پہ، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ لوگ مجھے سپورٹ نہیں کریں گے۔ آپ لوگ کے سپورٹ سے تو ہی میں آگے بڑھوں گی نا یار۔ آپ لوگ جیسے بڑے بڑے یوٹیوبرز کو سپورٹ کرتے ہو، ویسے ہم لوگ کو بھی کر دو یار، ہم بھی آگے جا کے بڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ لوگ کی سپورٹ سے۔ تو یاد سے سبسکرائب کر دینا، اینڈ لائک بھی کریے، اینڈ چلیے کامنٹس میں تو آپ لوگ لازمی بتائیے کہ میں کیسی ریڈ کر رہی ہوں، مجھ میں کیا مسٹیکس ہے، میں کیا امپروو کر سکتی ہوں، آپ لوگ مجھے بتاتے جائیے۔ اینڈ انشاءاللہ میں وقت کے ساتھ آپ لوگ کو بہتر سے بہترین آڈیو ریکارڈنگس دوں گی انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو۔ اینڈ چلیے آج کی ایپیسوڈ 9 سٹارٹ کرتے ہیں۔ اٹھیں جب اس نے اپنے مذہب کا تفصیل سے مطالعہ کیا۔ جویریہ نے کہا تھا کہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ ماما ایک اصل مسلمان بن جائے، کہ وہ عجیب سے الجھن میں تھی۔ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ کیا میری سب سے قریبی دوست بھی مجھے مسلمان نہیں مانتی؟ کیا یہ سب ہمارے مذہب کے متعلق پروپیگنڈا کا نتیجہ ہے؟ کیوں صرف ہم ہی نشانہ بن رہے ہیں؟ کیا ہم واقعی غلط راستے پر ہیں؟ کیا ہم نے غلط مذہب اپنا لیا؟ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر میری فیملی اور ہمارا پورا کمیونٹی ایسا کیوں کرے گا؟ اور شاید ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کے لیے اگلے ہفتے اس نے ایک مشہور اسلامی اسکالر کے ترجمہ اور حوالے کے ساتھ قرآن کا ایک نسخہ خریدا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ دوسرے فرقے اس کے فرقے اور اس کے عقیدے کا متعلق کیا رائے رکھتے ہیں۔ اس نے پہلے بھی قرآن کا ترجمہ پڑھا تھا، لیکن وہ جو اس کے کمیونٹی نے ریکمینڈ کیا تھا، اس نے یہ نہیں مانا تھا کہ جو نسخہ وہ پڑھ رہی ہے اس میں کچھ جگہ بدل دی گئی تھی، کہ اس فرقے کی قرآن کا ترجمہ اصل میں مختلف ہے۔ ایک کے بعد ایک اس نے مختلف فرقوں کے اسکالر کے ترجمے پڑھے، کسی میں بھی وہ تبدیلیاں نہیں تھیں جو اس کے فرقے کے نسخے میں تھی۔ حالانکہ تفسیروں میں فرق ضرور تھا۔ جیسے جیسے اس نے مختلف تفسیروں کا مطالعہ کیا، اس کی پریشانی اور الجھن بڑھ گئی۔ ہر ترجمہ اور تفسیر یہ تصدیق کرتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ کبھی بھی دوسرے وارث یا نبی کا ذکر نہیں تھا۔ مسیح موعود کے بارے میں عقیدت بھی اس پر بالکل واضح ہو گئی۔ اس کے مذہبی رہنما کے دعوے اصل واقعات کے درمیان جو تناظر تھا وہ اس کے سامنے کھل کر آ گیا۔
جس طرح ان کے رہنما نے اپنی پیغمبری کا دعویٰ کرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف عیب جو زبان استعمال کی تھی، اس نے اس کو حیران کر دیا کہ کیا کوئی حقیقی پیغمبر پر ایسے الفاظ کا استعمال کر سکتا ہے۔ بہت سی سبٹائل تاخیری سے امامہ کا اپنے مذہب اور اس کے آداب و کتابیں میں شوق اور عقیدہ کم ہوتا گیا۔ اس کا صرف عقیدہ ہی نہیں بلکہ اس نے ان کی سچائی پر بھی شک کرنا شروع کر دیا۔ اس نے جویریہ کو نہیں بتایا کہ وہ اپنے فرقے کے آداب سے دور ہو چکی تھی اور دوسری کتابیں پڑھنا شروع کر دی تھی۔ گھر میں بھی کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ کیسے کتابیں گھر لے آئی تھی۔ اس نے انہیں اپنے کمرے میں بہت اچھی طرح سے چھپا کر رکھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وسیم اس کے کمرے میں آیا کوئی کتاب ڈھونڈتے ہوئے، اور پہلی کتاب جو اس کے ہاتھ لگی وہ اس قرآن کا ترجمہ تھا جو وہ پڑھ رہی تھی۔ وہ حیران رہ گیا۔ یہ کیا ہے امامہ؟ اس نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ امامہ کا دل رک گیا جب اس نے اس کی طرف دیکھا۔ یہ قرآن کا ترجمہ ہے۔ اس نے اپنی آواز میں لرزہ کو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا، مجھے پتا ہے، لیکن یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ کیا تم نے یہ خریدا ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں میں نے یہ خریدا، لیکن تم اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ کیا تمہیں پتا ہے کہ بابا کتنے غصے میں آئیں گے اگر انہیں پتا چل گیا؟ ہاں مجھے پتا ہے، لیکن مجھے یہ کوئی اعتراض والی بات نہیں لگتی۔ تمہیں یہ لینے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ وسیم نے اسے واپس ٹیبل پر رکھ دیا۔ کیونکہ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ دوسرے لوگ قرآن کو کیسے سمجھتے ہیں اور قرآن کی روشنی میں ہمارے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ امامہ نے سوچ سمجھ کر جواب دیا۔ وسیم نے اس کی طرف گھور کر دیکھا۔ کیا تم اپنے ہوش میں ہو؟ میں بالکل ہوش میں ہوں، اس نے پرسکون ہو کر کہا۔ مجھے دوسرے فرقوں کے بارے میں جاننے اور ان کا قرآن کا ترجمہ پڑھنے میں کیا نقصان ہے؟ ہمیں ایسی چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وسیم نے غصے سے جواب دیا۔ تمہیں ضرورت نہیں، لیکن مجھے ہے، امامہ نے تیز جواب دیا۔ میں اندھی تقلید کرنے کے حق میں نہیں ہوں، اس نے واضح کیا۔ تو کیا ان ترجموں کو پڑھ کر تمہارے شک دور ہو گئے؟ وسیم نے طنزیہ پوچھا۔ امامہ نے اس کی طرف دیکھا۔ شروع میں مجھے اپنے عقیدے پر کوئی شک نہیں تھا، اب ہے۔ وسیم پھٹ پڑا۔ دیکھو یہ ان کتابوں کو پڑھنے کا نتیجہ ہے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کتابیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہماری کتابیں ہمارے لیے کافی ہیں۔ میں نے قرآن کے بہت سارے ترجمہ اور تفسیریں پڑھی ہیں۔ وسیم، یہ بہت عجیب بات ہے کہ کسی میں بھی ہمارے فرقے کا ذکر نہیں ہے۔ ہر ایک میں احمد کا ذکر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے اور کہیں بھی ہمارے نبی کے حوالے سے نہیں، اور اگر ہمارے فرقے یا ہمارے نبی کا ذکر ہے تو وہ ایک جھوٹا دعویٰ نبوت کے طور پر ہے۔ امامہ کی الجھن اس کی آواز میں صاف ظاہر تھی۔ ہمارے بارے میں ایسے باتیں اور کون کرے گا؟ اگر وہ ہمارے نبی کو مان لیتے تو مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن وہ کبھی بھی اپنی کتابوں میں ہمارے بارے میں سچ نہیں لکھیں گے۔ وسیم
وسیم نراش ہو کر کہا، اور ہمارے ترجمہ اور تفسیر میں کیا ہمیں سچ لکھا ہے؟ کیا ہم نے سچ لکھا ہے؟ امامہ نے پوچھا۔ اس کا کیا مطلب؟ وسیم حیران رہ گیا۔ ہمارا نبی دوسرے انبیاء کے لیے غلط اصطلاح اور غلیظ زبان کیوں استعمال کرتا ہے؟ وہ اپنے کانٹیکسٹ میں بات کرتے ہیں۔ انہوں نے انہیں نبی نہیں مانا، وسیم نے جواب دیا۔ تو کیا انہیں نبی نہ ماننے پر برا بھلا کہنا چاہیے؟ امامہ نے پوچھا۔ ہاں، وسیم نے کندھے اچکا دیے۔ غصہ کسی نہ کسی طرح سے اظہار ہوتا ہے۔ غصہ یا بے بسی؟ امامہ نے پوچھا۔ وسیم اس کی طرف حیرت سے دیکھتا رہا۔ جب لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو نبی نہیں مانا تو انہوں نے برا بھلا نہیں کہا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانا گیا تو انہوں نے کفر کرنے والوں کو برا بھلا نہیں کہا، بلکہ انہوں نے ان لوگوں کے لیے دعا کی جو انہیں پتھر مارتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو الہی پیغام ملا اس میں غلیظ زبان کا استعمال نہیں تھا، لیکن ہمارے نبی کے دعویٰ کی گئی وحی میں ایسے لفظ بھرے پڑے ہیں۔ وسیم، ہر شخص کا اپنا مزاج ہوتا ہے اور ہر کوئی مختلف طریقے سے ریئیکٹ کرتا ہے، وسیم نے تیز آواز میں جواب دیا۔ امامہ نے سر ہلایا۔ وہ مطمئن نہیں تھی۔ میں ہر شخص کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں نبی کی بات کر رہی ہوں۔ جو شخص اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ سکتا وہ کیسے الہی نبی ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ تم کیسے امید کر سکتے ہو کہ جو اتنا برا بھلا کہتا ہے وہ سچ اور راستے کی باتیں کرے گا؟ وسیم، میں ہمارے مذہب اور اس کی اصولوں کے بارے میں پریشان ہوں۔ اس نے رک کر دوبارہ بولا۔ سب ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے بعد مجھے یہ سب سمجھ آیا کہ ان کی قوم کا صرف ایک ہی نبی تھا، حضرت عیسیٰ، اور میں یہ نہیں مانتا کہ ہمارا نبی حضرت عیسیٰ ہے یا مسیح موعود۔ نہیں، میں وہ شخص نہیں ہوں۔ نہیں، وہ شخص نہیں ہے جو قرآن میں پیشگوئی کی گئی ہے۔ اس نے پھر سے دہرایا، بہتر ہوگا کہ تم اپنی بکواس بند کرو، تم بہت کہہ چکی۔ وسیم نے اس پر چلاتے ہوئے کہا، بکواس؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں بکواس کر رہی ہوں؟ امامہ نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ اگر ہمارے شہر میں ایک مسجد اقصیٰ ہے تو پھر فلسطین میں دوسری مسجد اقصیٰ کیا ہے؟ کیا اللہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو کنفیوز کرے کہ ایک ہی مقدس مسجد دو الگ الگ جگہوں پر ہو؟ اللہ مسلمانوں کو چھوڑو، کرسچن اور جوئز بھی تو مانتے ہیں کہ یہ مسجد پہلے قبلہ تھا۔ کیا یہ عجیب نہیں لگتا کہ ہم اس بات کو نہ مانیں؟ امامہ، میں تم سے اس معاملات پر بحث نہیں کر سکتا۔ بہتر ہوگا کہ تم یہ باتیں بابا سے ڈسکس کرو۔ وسیم تھک گیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے تم یہ بیکار کی بحث میں پڑ کر ٹھیک نہیں کر رہی ہو۔ میں بابا کو سب بتا دوں گا جو تم کہہ رہی ہو اور جو تم پڑھ رہی ہو۔ اس نے دھمکی دی اور کمرے سے چلا گیا۔ امامہ پریشان تھی۔ وہ اپنے کمرے میں ادھر ادھر چلنے لگی، اپنے ہونٹ کاٹ رہی تھی۔ اسے اپنے والد سے ڈر لگتا تھا اور اس کے ریاکشنوں سے بھی۔ جب وسیم انہیں اس کے بارے میں سب کچھ بتا دے گا اور
اس سے پتا تھا کہ وہ ضرور بتا دے گا۔ وسیم نے ہاشم مبین کو اپنی امامہ کے ساتھ گفتگو کے بارے میں بتایا، لیکن وہ کچھ باتیں چھپا گیا جو اس کے والد کو غصہ دلانے والی تھی۔ پھر بھی ہاشم مبین حرکت میں آ کر خاموش ہو گئے۔ تو امامہ نے یہ سب تمہیں بتایا؟ اس نے لمبی خاموشی کے بعد پوچھا۔ وسیم نے ہاں میں سر ہلایا۔ اسے بلاؤ۔ وسیم نے کچھ دیر سوچا، لیکن پھر خود جانے کے بجائے ایک نوکر کو بھیج دیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے والد امامہ سے سوال جواب کریں اور وہ وہاں ہو۔ امامہ نے اپنے والد کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر آئی۔ اس کے والد اور ماں وہاں بالکل خاموش بیٹھے تھے۔ اس کے والد نے اسے ایسے دیکھا کہ اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ بابا، آپ نے مجھے بلایا؟ اس نے خاموشی کے باوجود اپنی آواز میں لرزش محسوس کی۔ ہاں بلایا ہے۔ یہ کیا بکواس تم وسیم سے کر رہی تھی؟ اس نے غصے میں سیدھا پوچھا۔ میں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ وہ پھر سے چیخا۔ تمہیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ تم گناہ کر رہی ہو اور ہمیں بھی اپنے ساتھ گھسیٹ رہی ہو۔ امامہ کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ ہمیں تمہیں اپنی اولاد کہنے میں شرم آتی ہے۔ وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ یہ کتابیں کیا ہیں جو تم یہاں لے کر آئی ہو؟ تم انہیں کل واپس کرو جہاں سے آئی ہیں، ورنہ میں انہیں پھینک دوں گا۔ جی بابا، امامہ نے آنسو پوچھتے ہوئے جواب دیا۔ اور اگر تم نے پھر سے جویریہ سے ملاقات کی یا بات کی تو میں تمہارا کالج جانا بند کروا دوں گا۔ بابا، جویریہ نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ اسے اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا، امامہ نے مضبوطی سے جواب دیا۔ تو پھر کس نے تمہارے ذہن میں یہ کچرا بھرا ہے؟ وہ چیخا۔ میں نے خود ہی سوچا۔ امامہ نے کوشش کی سمجھانے کی۔ اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہو؟ اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہو؟ اپنی عمر دیکھو اور تم اپنے دین اور اپنے نبی کی سچائی کو چیلنج کر رہی ہو۔ اس کا غصہ پھر سے بھڑک اٹھا۔ مجھے دیکھو، میں نے اپنی زندگی ان کے دین اور فروغ دینے میں گزاری ہے۔ کیا میں اندھا تھا یا تم زیادہ عقل مند ہو؟ تمہیں کچھ بھی نہیں پتا اور تم ہمارے ایمان کو چیلنج کر رہی ہو۔ ہمارے ایمان کو چیلنج کر رہی ہو۔ ہاشم مبین اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور چاندی کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہوئی تھی۔ اس نبی کی وجہ سے جن کی عظمت کو تم آج نکار رہی ہو، اگر وہ نہ ہوتے تو ہمارا خاندان آج سڑک پہ ہوتا۔ لیکن تم احسان فراموش ہو اور اپنی ترقی کے اصل ذریعے کو نکار رہی ہو۔ ہاشم مبین کی آواز بھاری ہو گئی اور امامہ کے آنسو تیز بہنے لگے۔ کوئی تعلیم نہیں تمہارے لیے، یہ سب پڑھائی تمہیں گمراہ کر رہی ہے۔ اس کے الفاظ نے امامہ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ بابا، مجھے معاف کر دو، اس نے التجا کی۔ اس کے والد نے اسے جھکنے پر مجبور کر دیا۔ مجھے تمہاری معافی یا بہانے نہیں چاہیے۔ میں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ اب تم گھر پہ ہی رہو گی۔ بابا، یہ میرا مطلب نہیں تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ وسیم نے آپ کو کیا بتایا ہے۔ میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آئندہ میں وہ نہیں پڑھوں گی جو آپ نہیں چاہتے۔ میں کچھ نہیں کہوں گی جو آپ کو پسند نہیں۔
بابا پلیز، وہ رو رہی تھی، اپنے والد سے درخواست کر رہی تھی۔ ان کی التجائیں اور معافی کے الفاظ اگلے کچھ دن چلتے رہے۔ آخر میں ہفتے کے آخر تک اس کے والد کا دل نرم ہو گیا اور اس نے امامہ کو واپس کالج جانے کی اجازت دے دی، مگر ان دنوں میں اس کے گھر والوں کے طعنے اور تنقید اس کے لیے برداشت کرنا مشکل تھا۔ ہاشم مبین نے سخت ہدایت کے ساتھ اسے واپس کالج جانے کی اجازت دی، لیکن اس کے گھر والوں کے رویے نے اسے اپنے دین سے اور دور کر دیا۔ اس نے وہ کتابیں پڑھنا نہیں چھوڑا جو اسے سوچ میں ڈال رہی تھیں۔ فرق صرف اتنا تھا کہ وہ اب انہیں گھر لانے کے بجائے کالج لائبریری میں پڑھ رہی تھی۔ ایف ایس سی کے امتحان میں میرٹ لسٹ میں آنے کے بعد امامہ کا میڈیکل کالج میں داخلہ ہو گیا، جویریہ کا بھی اسی ادارے میں داخلہ ہو گیا اور اب ان کی دوستی اور مضبوط ہو گئی تھی۔ اس کی بڑی وجہ امامہ میں آنے والا تبادل تھا۔ امامہ کی پہلی ملاقات سبیحہ سے ایک اتفاق سے تھی۔ جویریہ کی ایک کلاس میٹ سبیحہ کی کزن تھی اور اسی کے ذریعے امامہ کا سبیحہ سے تعارف ہوا۔ سبیحہ ایک دینی تنظیم کی اسٹوڈنٹ ونگ سے تعلق رکھتی تھی اور ہر ہفتہ کلاس میں اسلام کے ایک کسی پہلو پر لیکچر دیتی تھی۔ یہ لیکچرز 40-50 لڑکیاں سنتی تھیں۔ جب امامہ اور اس کی دوستوں کا پہلی بار سبیحہ سے تعارف ہوا تو اس نے سب کو لیکچر میں شرکت کی دعوت دی۔ میں ضرور آؤں گی، تم میری اٹینڈنس کی تسلی رکھ سکتی ہو، جویریہ نے جواب دیا۔ میں کوشش کروں گی لیکن وعدہ نہیں کر سکتی، رابعہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نہیں آ سکوں گی، اس دن میں مصروف رہوں گی، زینب نے اپنا بہانہ بنا لیا۔ سبیحہ مسکراتے ہوئے امامہ کی طرف رکی جو چپ چاپ سن رہی تھی۔ اور تم آؤ گی؟ اس نے امامہ سے پوچھا۔ گھبراہٹ میں امامہ نے جویریہ کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بائی دی وے، تمہارا اس مرتبہ کیا ٹاپک ہے؟ جویریہ نے پوچھا، شاید سبیحہ کا دھیان امامہ سے ہٹانے کے لیے۔ اس مرتبہ ہم پیسوں کے ضائع کرنے کا ٹرینڈ پر بات کریں گے۔ پیسوں کے ضائع کرنے کے ٹرینڈ پر بات کریں گے۔ یہ رجحان ہمارے معاشرے کو زوال کی طرف لے جا رہا ہے۔ ہم بات کریں گے کہ اسے کیسے روکا جا سکتا ہے۔ سبیحہ نے وضاحت کی۔ امامہ، تم نے نہیں بتایا کہ تم لیکچر میں آؤ گی؟ سبیحہ نے پھر سے اس کی طرف دیکھا۔ امامہ رنگ پیلا پڑ گیا۔ میں تمہیں بتا دوں گی، اس نے ہکلایا۔ مجھے بہت خوشی ہوگی اگر تم تینوں جویریہ کے ساتھ لیکچر میں آؤ۔ ہم روز نہیں کر سکتے لیکن کبھی کبھی اپنے دین کے بارے میں سیکھنا چاہیے۔ میں اکیلی نہیں جو دین پر بات کرتی ہوں، شرکاء میں سے کوئی بھی منتخب مواد بول سکتا ہے اور اگر کوئی خاص مسئلہ ہو تو اس پر بھی گفتگو ہو سکتی ہے، سبیحہ نے سمجھایا۔ اور پھر جویریہ اس کی کزن کے ساتھ چلی گئی۔ جب وہ کوریڈور میں تھی تو اس نے جویریہ سے کہا، مجھے لگا امامہ آنا چاہتی ہے، کیوں نہیں تم اسے لے آتی؟ وہ ایک مختلف عقیدے کی پیرو ہے، وہ کبھی بھی ایسی محفلوں میں حصہ نہیں لے گی۔ جویریہ نے بہت سنجیدگی سے کہا۔ سبیحہ نے حیران ہو کر اسے دیکھا، تو تمہیں اسے اسلام
پڑھنے کی دعوت دینی چاہیے، شاید اس طرح سے وہ سچ اور جھوٹ میں فرق کر سکے۔ صبیحہ نے کہا، میں نے ایک مرتبہ کوشش کی تھی تو وہ بہت ناراض ہوئی۔ میں نہیں چاہتی کہ اس وجہ سے ہماری پرانی دوستی ختم ہو جائے۔ جویریہ نے جواب دیا، سچے دوست وہی ہیں جو دوسرے کو گمراہی سے بچاتے ہیں۔ یہ تمہارا فرض ہے کہ تم ایسا کرو۔ ہاں، لیکن اگر کوئی سننے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر بھی یہ ہمارا اخلاقی فرض ہے کہ ہم سچ کہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آخر میں تمہارے کہنے پر سوچنے پر مجبور ہو جائے، صبیحہ نے جواب دیا۔ جویریہ نے مسکراتے ہوئے تسلیم کیا کہ صبیحہ اپنے مواقف میں صحیح تھی۔ جب صبیحہ دور چلی گئی تو زینب نے رابعہ سے پوچھا، کیا تم اس کا لیکچر سننے جاؤ گی؟ نہیں، میرا ارادہ نہیں ہے، میں ایسے ٹاپکس ہضم نہیں کر سکتی، رابعہ نے کیجولی جواب دیا، اپنی کتابیں اکٹھا کرتے ہوئے اس کا سوچنے کا انداز امامہ جویریہ اور زینب سے زیادہ لبرل تھا اور وہ دین میں خاص دلچسپی نہیں رکھتی تھی۔ میں نے صبیحہ کے بارے میں بہت تعریف سنی ہے، زینب نے جواب دیا۔ بالکل، صبیحہ واقعی اچھا بولتی ہے، رابعہ نے کہا۔ سنا ہے اس کے والد بھی کسی دینی تنظیم سے وابستہ ہیں، ضرور اس کا کچھ اثر ہوگا، رابعہ نے اضافہ کیا۔ امامہ کچھ فاصلے پر بیٹھی تھی، اپنی کتابیں دیکھ رہی تھی، لیکن اسے یہ گفتگو سنائی دے رہی تھی۔ اسے شکر تھا کہ انہوں نے اسے اس گفتگو میں گھسیٹنے کی کوشش نہیں کی۔ 3 دن بعد امامہ نے ایک بہانہ بنایا اور مقررہ وقت پر صبیحہ کے لیکچر سننے چلی گئی۔ زینب، رابعہ اور جویریہ نے لیکچر سے دور رہنے کا فیصلہ کیا تھا، اس لیے امامہ نے اپنا ارادہ بدل دیا اور چلی گئی، لیکن اس نے نہیں بتایا کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ صبیحہ کچھ حیران ہوئی امامہ کو دیکھ کر۔ مجھے بہت خوشی ہوئی تمہیں یہاں دیکھ کر، مجھے امید نہیں تھی کہ تم آؤ گی، اس نے امامہ کو گرم جوشی سے خوش آمدید کرتے ہوئے کہا۔ یہ امامہ کا پہلا قدم تھا اپنے عقیدے کو تبدیل کرنے کی طرف۔ اس دوران اس نے اسلام کے بارے میں اتنا کچھ پڑھ لیا تھا کہ کم از کم وہ جاہل نہیں تھی۔ اس نے اسلام اور قرآن کے حکمات کے بارے میں بھی اچھی طرح سے جان لیا تھا، جو مال ضائع کرنے اور اسراف سے بچنے پر تھے، لیکن اس کا اصل وجہ صحابہ کی دعوت قبول کرنے کا یہ تھا کہ وہ اپنے مذہب سے اسلام کی طرف کا سفر کرنا چاہتی تھی، ایک مشکل کام، اور یہ پہلا اور آخری لیکچر نہیں تھا جو اس نے سنا۔ ہر ہفتہ وہ لیکچر سن رہی تھی، دوسروں سے وہی باتیں سن کر جو اس نے پڑھی تھی، اس پر اثر ہوا۔ وقت کے ساتھ صبیحہ کے لیے اس کا اعتراف اور یقین بڑھتا گیا۔ صبیحہ نے کبھی امامہ کو یہ نہیں بتایا کہ اسے امامہ کے عقیدے کا پتہ تھا۔ 2 مہینے گزرے جب اس نے صبیحہ سے ملاقات کرنا شروع کیا، اور یہ لیکچر تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر۔ قرآن پاک ایک کتاب ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، صبیحہ نے شروع کیا، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی، یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی اور نبی آئے۔ اگر حضرت عیسیٰ
اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ واپس آئیں گے تو وہ ایک نئے نبی کے طور پر نہیں بلکہ اللہ کی مرضی سے پہلے سے مقرر نبی اپنی قوم کے لیے نہیں بلکہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے لیے واپس آئیں گے جو اللہ کے آخری نبی ہے، کسی وقت میں، نہ پہلے نہ بعد میں کسی اور کو یہ ختم نبوت کا درجہ دیا گیا، صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو کیا ممکن ہے کہ اللہ جو ایک نبی کو دیا اسے واپس لے کر کسی اور کو دے دے؟ قرآن پاک میں اللہ پوچھتا ہے کہ کون اپنے کلام میں اللہ سے سچا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ اپنے ہی الفاظ کو رد کر دے؟ اور اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود گواہی دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے آخری اور آخری رسول ہے تو کیا یہ مناسب اور جائز ہے کہ ہم کسی اور کو پیغمبری کے دعووں کو منظور کرے؟ انسان اللہ کی مخلوقات میں سے واحد ہے جسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی ہے اور وہ اسے عقل کو اللہ کے باوجود اور اس عقل کو اللہ کے وجود کے ثبوت کے تلاش میں استعمال کر سکتا ہے۔ وہ یہی نہیں رکتا، اس کی سوچ اللہ کے پیغمبروں تک جاتی ہے، وہ ان کے پیغام کو تلاش کرتا ہے اور ان کے پیغام پر یقین کرنے سے پہلے اسے جانچتا ہے۔ قرآن کے حکمات کے باوجود انسان مزید پیغمبروں کو تلاش کرتا ہے، بھول جاتا ہے کہ پیغمبر انسان کے بیان ہوئے نہیں بلکہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ آج ہم انسانی ترقی کے آخری مراحل میں ہیں جب پیغمبری کا سلسلہ رک گیا ہے کیونکہ اللہ نے انسانیت کے لیے ایک دین اور ایک پیغمبر کا انتخاب کر لیا ہے۔ کسی نئے دین کی ضرورت نہیں، صرف اسے ماننا اور عمل کرنا ہے جو پہلے سے بھیجا گیا، اور نہ صرف ماننا بلکہ اسے آخری اور مکمل دین پر عمل کرنا ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا، جو اللہ کے رشتے کو مضبوطی سے نہیں تھامتے اور اس کے بجائے تفریق پھیلاتے ہیں، وہ نقصان میں رہیں گے۔ پھر ہم میں اور اس جانور میں کیا فرق رہے گا جو اپنے ریوڑ سے الگ ہو کر گھاس کی گٹری کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اس 40 منٹ کے لیکچر میں سبیحہ نے کسی اور فرقہ یا عقیدے کا ذکر نہیں کیا۔ اس نے جو کچھ کہا وہ موضوع تھا، صرف ایک بات جو مکمل نبوت کے بارے میں تھی، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری پیغمبر ہونے پر تھی، جو 1400 سال پہلے مدینہ میں وفات پا گئے۔ اپنی زندگی میں اور اس کے بعد سے تمام مسلمان ان کے سائے میں ایک امت کے طور پر کھڑے ہیں اور آج بھی صرف
وہی ہمارے پیغمبر اور رہنما ہیں، نہ کوئی پیغمبر ان کے بعد آیا ہے اور نہ آئے گا، اور جو لوگ اس کے علاوہ مانتے ہیں انہیں اپنے عقیدے پر غور کرنا چاہیے اور اپنے ذہن اور دل کو اس فتنے سے صاف کرنا چاہیے جس میں وہ گھرے ہوئے ہیں۔ امامہ ہر لیکچر کے بعد صبیحہ سے ملتی ہے، لیکن اس مرتبہ وہ بنا ملے چلی گئی۔ اس کے ذہن میں الجھن تھی اور وہ کالج سے نکل کر چلنے لگی۔ وہ دیر تک چلتی رہی۔ فٹ پاتھ پر سڑکوں کے پار لگاتار بنا یہ محسوس کیے کہ وہ کتنی دور آ گئی ہے۔ تو چلیے یہ ایپیسوڈ ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ امید ہے آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی اینڈ انجوائے کر رہے ہوں گے، اور مسٹیکس وغیرہ کو تھوڑا سا اگنور کریے۔ انشاءاللہ آگے چل کر میں بھی ایسے والی ریڈر بن جاؤں گی انشاءاللہ۔ چلیے ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، دعاؤں میں یاد رکھیے اینڈ سبسکرائب یاد سے کریے مجھے، اینڈ آپ لوگ کا سپورٹ کی ضرورت ہے، مجھے سپورٹ کریے۔ چلیے اللہ حافظ۔